يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ 14th جز انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ سورہ الحجر جو ہے چل رہی تھی۔ اکثر اوقات چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ وہ ہو جاتے مسلمان، چھوڑو ان کو۔ اب یہاں پر اکثر اوقات چاہیں گے وہ لوگ، یعنی قیامت کے دن وہ جب مسلمانوں کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر وہ چاہیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوں، چھوڑو ان کو، کھائے اور فائدہ اٹھائے، یعنی ایٹ دیٹ ٹائم وہ لوگ کریں گے، لیکن دنیا میں تو وہ کفر کریں گے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگنور کرو، چھوڑ دو ان کو، اور وہ فائدہ اٹھاتے اور غافل بنائے ان کو امید، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے لکھت ہے مقرر، یعنی فکس ٹائم ہے، ایک ٹائم تک ان کو، ہر بستی کو ایک فکس ٹائم تک مہلت دی گئی، ٹائم دیا گیا کہ وہ سدھر جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو بھی ایک مہلت، ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ ہم سدھر جائے، اور ہمارا بھی ایک فکس ٹائم ہے جب تک اگر ہم ٹھیک ہو گئے اور اللہ سے کنیکٹ ہو گئے تو پھر ہمیں نجات ہے اور جنت ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ نہیں آگے جا سکتی کوئی امت اپنے مقرر وقت سے، یعنی اس کی جو فکس ٹائم ہے امت کے ختم ہونے کی، یا پھر ایوری پرسن اگر ہم دیکھیں گے اس کے ختم ہونے کی، مرنے کی ایک ٹائم ہے۔ تو جب ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا، اور نہیں وہ تاخیر کر سکتے، نہ پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے نہ پری پون کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص اتارا گیا جس پر ذکر یقیناً تو البتہ مجنون ہے، کیوں نہیں تم لائے ہمارے پاس فرشتے؟ اگر ہے تو سچوں میں سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہنے لگے کہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اور ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آئے؟ نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہ تھے وہ تب مہلت دیے جانے والے نے۔ فرشتے ایسے ہی نہیں آتے۔ فرشتے جب اب تک ہم دیکھیں پچھلے قوموں کے اوپر فرشتے کیوں آئے؟ عذاب لے کر آئے۔ تو جب فرشتے آئیں گے تو پھر وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے اور ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ بے شک ہم نے اتارا، ہم نے قرآن ذکر، اور بے شک ہم ہی اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کی حفاظت خود کریں گے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اتنے سال کے بعد بھی قرآن کی حفاظت ہوئی، کوئی بھی اس میں کوئی چینجز یا تحریف یا کچھ نہیں کر سکے جیسے پچھلی کتابوں میں ہوئی۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں پہلے، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ تھے ساتھ ان کے مذاق کرنے والے۔ پچھلے قوموں نے بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، اسی طرح ہم گزارتے ہیں اس کو دلوں میں مجرموں کے، یعنی دین کا مذاق اڑانا اور رسولوں کا مذاق اڑانا۔ نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اس کے، حالانکہ تحقیق گزر چکا طریقہ پہلوں کا، اور اگر کھول دیتے ان پر دروازے آسمان سے تو وہ لگتے اس میں چڑھنے لگتے، البتہ وہ کہتے بے شک مست ہو گئی ہماری نگاہیں، بلکہ ہم ایک قوم ہے سحر زدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر وہ معجزے مانگتے ہیں نا، تو اگر معجزوں سے ان کو آسمان میں سیڑھی لگا کر بھی جو ہے چڑھا دی جائے تو پھر وہ بھی یہی کہیں گے کہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں مانے گا۔ اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے اور خوبصورت بنا دیا ہم نے دیکھنے والوں کے لیے،
یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے مضبوط قلعے بنائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کیسے بنائے نہیں معلوم, لیکن سائنٹیفک ڈسکوریز کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو ہر پلانٹ کے آربٹ ہے اور ہر جگہ ایک پریشر اینڈ گریوٹی ایوری تھنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کر رکھی اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان مردود سے. اور یہ شیطان مردود سے جو ہے جو فرشتوں کی بات چیت وغیرہ ہے وہاں سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے, مگر جس نے چرا لیا سننا تو پیچھے کیا گیا شعلہ ایک روشن. ایکچولی فرشتوں کی محفلوں میں جو آسمانوں میں بات چیت ہوتی تھی پہلے جو ہے کیا ہوتا تھا, شیطان وہاں جا کر سنتے تھے اور سن کر پھر وہ آ کر خبریں کیا کرتے تھے, جو کاہن ہوتے تھے فارچون ٹیلرز دنیا میں ان کو لا کر دیتے تھے. لیکن جب سے قرآن کی وحی شروع ہوئی تب سے شیطانوں کا آسمانوں پر جانا اور فرشتوں کی باتیں سننا وہ جو ہے بند کر دیا گیا. اور قرآن میں آگے بھی آئے گا کہ ان کے اوپر جب بھی وہ فرشتوں کی محفلوں میں جاتے ہیں یا پھر فرشتوں کے بیچ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جلتے ہوئے شعلے یعنی جو گرتے ستارے ہم دیکھتے ہیں, ٹوٹتا ستارہ, ایکچولی وہ شیطان جو ہے مار بھگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کیونکہ وحی کی جو آسمان سے وحی اترتی تھی اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے تھے. تو یہاں پر یہی ہے دیکھیں, مگر جس نے چرا لیا سننا ہے تھوڑا بہت اگر کچھ سن لیا وہ شیطان تو ٹھیک ہے, لیکن پیچھے لگا دیا شعلہ ایک روشن, یعنی اس کو ایک جلتے ہوئے شعلے سے, ایک روشن شعلے سے شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے. اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے, اس کو ڈالے ہم نے, اس میں پہاڑ اور اگائی ہم نے, اس میں ہر طرح کی موزون ہے وزن والی, اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب مسیحت اور جن کے نہیں تم اس کے لیے رازق. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام چیزیں ہمارے لیے بنائے ہیں اور نہیں کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ساتھ ایک اندازے کے جو معلوم ہے. اب آپ دیکھیں اتنے سالوں سے زمین میں تمام چیزیں جو سامان زندگی انسان کی ضرورت کے لیے وہ سب پرووائڈ کی جا رہی ہے اور وہ ختم بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں اور جتنا جب ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ اتنا انسان کے پاس بھیج رہے ہیں. اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو بوجھل, پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی, پھر پلایا ہم نے اس کو, ہم نے تم کو اسے اور نہیں تم اس کے لیے ذخیرہ کرنے والے. یعنی پانی دیکھیں ہم اپنی زندگی بھر کا سٹور بھی نہیں کر سکتے, کیسا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہمارے پانی کے لیے, کب جتنا جیسے ریکوائرڈ ہے اتنا پانی ہم تک اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ, ہم تو ذخیرہ نہیں کر سکتے, زندگی بھر کا سٹور نہیں کر سکتے, لیکن وقت پہ جو پانی ہم کو اللہ تعالیٰ چاہیے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو اللہ کا کتنا نہیں شکر ادا کرنا چاہیے اور کتنا نہیں اس اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے. اور بے شک ہم البتہ ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اب, اور ہم وارث ہیں. یعنی اب دیکھیں دنیا میں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب ختم نہیں ہے تو بھی اللہ کو ہی بلونگ کرتا ہے, لیکن ہم ختم ہو جائیں گے لیکن سب کچھ اللہ کا ہوگا. اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے اور آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے, اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو نیکی میں. اور بے شک تیرا رب وہ اکٹھا کرے گا ان کو, بے شک وہ حکمت والا ہے, علم والا ہے. اور البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے, کیچڑ سے, سڑے ہوئے. یعنی اب یہ مٹی کے ڈفرینٹ سٹیجز ہے, پہلے مٹی جب گیلی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی سٹکی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے سوکھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کھنکتی ہوئی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یعنی اس طرح ڈفرینٹ سٹیجز میں جو ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے, اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپیٹ سے. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے, کیچڑ سے, سڑے ہوئے سے, پھر جب یعنی مٹی کے ڈفرینٹ سٹیجز ہے یہ, پھر میں برابر کر دوں گا اس کو اور میں پھونک دوں گا اس میں اپنی روح کو, تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. فرشتوں کو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو سجدہ کیا فرشتوں نے, سب نے اکٹھے, ابلیس کے سوائے. اس نے انکار یا یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ فرمایا اے ابلیس کیا ہے تجھ کو کہ نہیں ہے تو سجدہ کرنے والوں میں سے؟ اس نے کہا نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو پیدا کیا تو نے اس کو کھنکتی ہوئی مٹی سے, کیچڑ سے, سڑی ہوئی سے. فرمایا پس نکل جا اس سے, کس سے؟ فرشتوں کی محفل سے. بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے روز جزا کے دن تک, یعنی قیامت کے دن تک. بولا یعنی ابلیس نے اے میرے رب پس مہلت دے مجھ کو دن تک, وہ سب اٹھائے جائیں گے نا قیامت کے دن تک. فرمایا تو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے دن کے وقت, معلوم دن کے وقت تک. اس نے کہا اے میرے رب بوجہ اس کے جو تو نے گمراہ کیا مجھ
کو البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کے سب کو، مگر تیرے بندے ان میں سے چنے ہوئے، فرمایا یہ راستہ ہے مجھ تک سیدھا۔ یعنی اب ابلیس کی جو ہے وہ دیکھیے کہ ابلیس نے کہا میں ضرور انسان کو بھٹکاؤں گا، اور بلیم کس پر ڈالا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو اگر ہم اپنے غلطیوں کا بلیم کسی اور کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ شیطانی صفت ہے۔ بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں خالص، ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا، مگر جو پیروی کرے تیری، جو بہکے ہوئے میں سے ہے، اور بے شک جہنم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ کس کے وعدے کی جگہ؟ جو ابلیس کو فالو کرے گا، سب کے سب کی۔ اس کے لیے 7 دروازے ہیں، کس کے؟ جہنم کے۔ ہر دروازے کے لیے اس میں ایک حصہ ہے مخصوص۔ بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی وہاں کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ امن میں رہنے والے، اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے بغض میں سے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد دلوں میں کوئی بغض نہیں ہوگا، بھائی ہے تخت پر آمنے سامنے، یعنی بہت پیار محبت کے ساتھ بنا کسی بغض کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، نہیں چھوئے گی ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ، اور نہیں وہ اس میں نکالے جانے والے، یعنی پرماننٹ ریسیڈنس ہے جنت۔ خبر دے دو میرے بندوں کو، بے شک میں ہی غفور الرحیم ہوں، یعنی اللہ کے سوائے کوئی اور غفور الرحیم ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو بے شک صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نے بخشنے والا ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا ہمیں، گناہوں کی معافی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس سے چپٹ جانا چاہیے، لپٹ جانا چاہیے۔ لپٹ جانا یعنی دعاؤں سے، سجدوں سے، عبادتوں سے، اور پھر وہ نہ کہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن بہت رحمان ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت کے بعد غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر غفور الرحیم ہمیں جنت میں داخل کر دے، آمین۔ اور بے شک میرا عذاب وہی عذاب ہے دردناک، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں تو بہت دردناک بھی ہے۔ اور بتا دو ان کو مہمانوں کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے جب وہ داخل ہوئے اس پر، تو انہوں نے کہا سلام، بولے بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، یعنی یہ واقعہ ہم پہلے بھی لے چکے تھے، بچڑا جو ہے سامنے رکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو دشمن سمجھے تھے، تو I'll just read out، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مت ڈرو، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو علم والے لڑکے کی، ان کی بیوی کو جو ہے اولاد کی خبر دی۔ کہا کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو باوجود اس بات کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا، پس ساتھ کس چیز کے تم خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ساتھ حق کے، پس نہ تو ہونا مایوس ہونے والوں میں سے۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالی اولاد دے سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر امپاسبل چیز پاسبل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے لیے کیا یہاں پہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی مرسی سے ہمیں مایوس ہرگز 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 نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ سم ٹائمز وی ourselves don't know کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سم ٹائمز وی ڈونٹ ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم سوچتے دعا کر 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 کے تھک جاتے ہیں، لیکن ہم کو ہی نہیں پتا چلتا ہے، یا ہم کو ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھلا ہے یا نہیں ہے، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بیسٹ کرتے ہیں۔ سو وی ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو سچویشن میں میں ہوں، جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے وہ بیسٹ ہو رہی ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اللہ نوز واٹ از بیسٹ فار اس۔ کیونکہ اب یہاں پر دیکھیے ہم کتنی دفعہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے مرسیفل ہے، اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا چاہتے ہیں، جو کائنات کا مالک ہے، یہ جب سب کچھ مینج کر رہا ہے، لیکن اس کی نظر سے ہم تھوڑا سا بھی، یعنی اس کی نظر ہم سے تھوڑی سی بھی چوکی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے دیٹ از بیسٹ فار می، بیکاز اللہ کی آنکھ، اللہ کی نظر، سب کچھ میرے اوپر ہے، اللہ از واچفل۔ سیکنڈلی اف آئی وانٹ سم تھنگ ٹو ہیپن وتھ می، تو پھر دیٹ از پاسبل فار اللہ تعالیٰ ٹو میک اٹ ہیپن وتھ یو۔ سو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہاں تقریباً جو ہے آدھی قرآن ہونے کو آئی ہے، تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویری مرسیفل، ہی لوز اس سو مچ۔
تو پھر اور اللہ کی قدرتیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہاؤ گریٹ ہی از, اللہ کے جو ہے قدرت میں سب کچھ ہے, تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو سمجھنا اور اس کی رحمت کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, کیسے ہے, یہ ہمارے لمیٹڈ ہیومن مائنڈ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے, نہ اس کی رحمت کو سمجھ سکتا ہے, نہ اس کی گریٹنس کو سمجھ سکتا ہے. ہم ہر چیز کو اپنی ایگزسٹنس سے کمپیئر کرتے ہیں اور انہی فلٹرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھتے ہیں. ہم اللہ کی رحمت, اللہ کی مرسی کو اپنی رحمت سے کمپیئر کرتے ہیں. بٹ اٹ از فار 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 مچ ڈفرنٹ فرام دیٹ. اس کی ایک جھلک بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم if we are merciful to those on the earth, تو the one above the heavens یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ will have mercy upon you. یعنی اللہ کی رحمت کیسی ہے, can it be compared with us, کہ ہم تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر رحمت کر رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر رحم کریں, بٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ ہم اگر کسی کے اوپر رحم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمارا دیکھنا, وی نیڈ آئیز, وی نیڈ لائٹ, وی نیڈ کارنیا, وی نیڈ آئرس. آر ہیئرنگ ریکوائرز ایئر ڈرم, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہیئرنگ از بیونڈ ایئر ڈرمز اینڈ ساؤنڈ ویوز. آر لائف از ڈیپینڈنٹ آن ہارٹ بیٹ اینڈ ورکنگ آف برین, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز نو بگننگ, نو اینڈ. لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ کو سمجھنا از بیونڈ آور ہیومن مائنڈ. ورڈ میں اگر اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو انٹرپریٹ کرنا, ایکسپلین کرنا, ورڈس ول لمٹ دیٹ انٹرپریٹیشن اینڈ ایکسپلینیشن. سو وی ہیو ٹو فیل اٹ اینڈ فیل اٹ اسپیشلی ان سائلنس. اس لیے دیر آر نو آئیڈلز ان اسلام, بیکاز نتھنگ ہیز گاٹ دا ابلٹی ٹو ریفلیکٹ, یا نتھنگ ہیز ابلٹی ٹو ریفلیکٹ اللہ. ان کوئی بھی چیز میں ہم ریفلیکٹ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ, کوئی بھی چیز میں ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم لکھنا چاہے, بیکاز ورڈ لمٹ کر دیں گے ہم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایکسپلین کرنا, اس کو انٹرپریٹ کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں لکھنا چاہے, سارے زمین کے درختوں کو پین بنا لے اور سارے سمندر کو پانی بنا لے تو بھی کم پڑ جائیں گے. سو we cannot describe or interpret Allah subhanahu wa ta'ala how he is, how his rahmat is. Let's not compare it with humans because laysa kamithlihi shay. کہا اور کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے بھٹکے ہوئے. یعنی اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوگا؟ جو گمراہ ہے, جو بھٹکے ہوئے. تو اب یہاں پہ دیکھیے اگر تھوڑی سی بھی مایوسی ہمارے اندر ہے تو پھر ہم بھٹکے ہوئے. کہا تو کون معاملہ ہے تمہارا اے فرشتوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا واٹ از دا پرپز آف یور کمنگ ہیئر. انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم کی طرف مجرم, یعنی قوم لوط کی طرف, سوائے آل لوط کے, یعنی سوائے لوط علیہ السلام کے فیملی یا ان کے فالوورز کے. بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں اس کو سب کے سب کو, مگر اس کی بیوی مقرر کر دیا ہم نے, بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے, کیونکہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا. تو جب آگے آل لوط کی طرف بھیجے ہوئے اس نے کہا بے شک تم لوگ ہو اجنبی. انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے تیرے پاس جو تھے وہ اس میں شک کرتے, یعنی عذاب, اور لائے ہیں ہم تیرے پاس حق کو, اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. پس لے چل اپنے گھر والوں کو ساتھ ایک ٹکڑے میں رات کے, اور پیروی کرو ان کے پیچھے, اور نہ پلٹ کر دیکھنا تم میں سے کوئی ایک, اور چلے جاؤ جہاں سے تم حکم دیے جاتے ہیں. اور فیصلہ کر دیا ہم نے اس کی طرف اس معاملے کا, بے شک جڑ ان لوگوں کی کٹ جائے گی صبح ہوتے ہی, ہے نا, پوری بستی وائپ آؤٹ ہو گئی. اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے, کہاں پر؟ فرشتوں کے پاس ہومو سیکشوالٹی کے لیے. لوط علیہ السلام نے کہا بے شک وہ لوگ میرے مہمان ہیں, پس نہ تم رسوا کرو مجھ کو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, اور نہ تم بے عزت کرو مجھ کو. انہوں نے کہا کیا بھلا نہیں ہم روکتے تجھ کو سب جہاں والوں سے؟ اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں, اگر ہو تم کچھ کرنے والے نکاح کے لیے آگے کیا. تیری زندگی کی قسم بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں ہے, بہکے ہوئے ہیں. ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا. جب ان کے سر پہ یہ گناہ کا بھوت چڑھ گیا ہے تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے, دن چڑھے تو کر دیا ہم نے
اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا اپ سائڈ ڈاؤن بستی کو کر دیا اور بسایا ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے, اور بے شک وہ البتہ ایک راستے پہ ہے قائم, یعنی آنے جانے والے راستے پہ تھے. عربوں کے جو قافلے تجارتی آتے جاتے تھے تو راستے میں ہی لوط علیہ السلام کی بستی تھی جہاں پر ان کو یہ ان کے بستی جو پوری ختم ہو گئی تھی وہ نظر آتی تھی. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے, اور بے شک تھے جنگل والے البتہ ظالم. یہاں پہ اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, تو انتقام لیا ہم نے ان سے, اور بے شک وہ دونوں البتہ راستے پر ہے, واضح نہیں ان کی بھی ریمیز جو ہے راستے میں ہے. اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو, اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں, تو وہ تھے ان سے اعراض برتنے والے, اور وہ تھے تراش لیتے پہاڑوں میں گھروں کو امن سے رہنے والے, تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے صبح ہوتے ہی. اصحاب الحجر جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم ہے, وہ اونٹنی جو معجزہ دی گئی تھی یہ بھی ہم پہلے لے چکے. تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ پہاڑوں میں جو ہے گھر تراشتے اور رہتے, اور وہ تراش لیتے پہاڑوں میں گھروں کو امن سے رہتے, تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ صبح, تو نہ کام آیا ان کو جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے, اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ, اور بے شک قیامت آنے والی ہے. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ آسمان زمین جو ساری خبریں بتا رہے, اٹس ٹروتھ رائٹ. تو پھر جب یہ ساری چیزیں ٹروتھ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, تو پھر وہی ہستی اسی کی کلام اسی کی کتاب میں قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں, دیٹ از آلسو حق, وہ بھی آنے والی ہے, وہ بھی ٹروتھ ہے. یہاں پر بیٹھیے اور سوچئے کہ میں قیامت کے دن کے اوپر کتنا یقین کرتی ہوں, کتنی اس کی تیاری کرتی ہوں, کتنا اس دن کا مجھے یعنی آئی ایم ورکنگ فار دیٹ ڈے. بس درگزر کرو. درگزر کرنا خوبصورتی سے, یعنی ایک ہوتا ہے درگزر کرنا, ایک ہوتا ہے درگزر کرنا خوبصورتی سے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہوتا ہے کڑ کر درگزر کرنا, ایک ہوتا ہے اینگری اور فرسٹریٹڈ ہو کر درگزر کرنا, ایک ہوتا ہے خوبصورتی سے درگزر کرنا. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں یا معاف کرتے ہیں, تو دل میں کڑ کر ناراضگی شو کر یہ درگزر کرنا درگزر نہیں ہوتا. درگزر کرنا ہے خوبصورتی سے, یعنی وداؤٹ گیٹنگ اینگری, وداؤٹ گیٹنگ فرسٹریٹڈ, وداؤٹ نیگیٹولی ریئیکٹنگ, وداؤٹ ہرٹنگ دا پرسن. بے شک تیرا رب وہ خالق ہے, جاننے والا ہے. اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والوں میں سے, اور قرآن عظیم 7 دہرائی جانے والے سورہ فاتحہ ہے, تو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. نہ تو لمبی کر اپنی دونوں آنکھیں طرف اس کے جو فائدہ دی ہم نے ساتھ اس کے, یعنی دنیا میں جو ہے اگر دنیا میں لوگوں کو کفر کرنے کے باوجود کوئی دنیا کے فائدے مل رہے ہیں, تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بلیسڈ رکھا ہے, تو ان میں سے کسی گروہ کو اور نہ غم کرے ان پر, اور جھکا لے اپنا کاندھا مومنوں کے لیے, یعنی مومنوں کو سپورٹ کرو, ان کو ہیلپ کرو, ان کے اسٹینڈ بائی دیئر سائڈ. مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اور کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا, جیسا کہ نازل کی ہم نے بانٹ لینے والوں پر, یعنی دین کے ٹکڑے ٹکڑے حصے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی توحید کے اوپر تمام رسولوں کو بھیجا, لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے, وہ لوگ جنہوں نے بنایا. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دے ایون گاٹ ڈیوائیڈڈ اینڈ فرقے واری کر لی. تو وہ لوگ جنہوں نے بنایا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے پسند ہے تیرے رب کے, البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے سب کے سب اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے, یعنی جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس میں جو ہے ایک تو فرقے واری بھی آئے گی, اور یہ بھی آئے گا کہ دین کے کچھ حصے پہ عمل کیا اور کچھ پہ نہیں کیا. بس کھول کر سنا دو جو تم حکم دیے جاتے ہو, اور اعراض برتو مشرکوں سے, بے شک ہم کافی ہے ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات بنا سکتے ہیں, پوری قیامت لے کر آ سکتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو فیس نہیں کر سکتے؟ فیس تو نہیں بولوں گی, دشمنوں کو کیا تباہ نہیں کر سکتے یا کافروں کو ختم نہیں کر سکتے؟ ایک جبرائیل علیہ السلام پوری کی پوری جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو ختم کیے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ, یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹ فیو پیپل do ظلم on us because it's a test for us and it's a test for them also. کیونکہ بے شک ہم کافی ہے آپ کو مذاق اڑانے والوں سے, وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا الہ, اور سب سے گندا اور گھٹیا
مذاق دنیا میں کیا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بنانا. پس عنقریب وہ جان لیں گے. اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ تنگ ہوتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا سینہ ساتھ اس کے جو وہ کہتے ہیں نا اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں. پس تسبیح بیان کیجئے. تو اب ہمارا بھی سینہ تنگ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں سے. تو جب ہمارا سینہ تنگ ہوتا ہے تو what we have to do, we have to get connected to Allah subhanahu wa ta'ala. And then how we can get connected to Allah subhanahu wa ta'ala? تسبیح بیان کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. This is the best thing what one can experience in his life. کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا حمد، اللہ کے سجدے. اگر اس میں آپ کو لطف مل گیا، اس میں آپ کا دل لگ گیا، there is nothing more mesmerizing than these things. اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس یقین. کیا ہے یقین؟ ایک ہی یقینی چیز ہے، وہ ہے ہماری موت. تو اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن کر لیا اور ایک دن نہیں کیا. till our death we have to do اللہ تعالیٰ کی عبادت. وہ کچھ مہینے جیسے رمضان کا مہینہ ہے اس میں عبادت کر لی اور باقی دن بے خوف ہو کر اب ایسے بیٹھ گئی، نہیں. وی ہیو ٹو اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹل آور ڈیتھ. سورہ نحل یہ بھی میرے بہت فیوریٹ سوروں میں سے ایک سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. آ گیا فیصلہ اللہ کا تو نہ جلدی مانگو اس کو، یعنی کافروں کا خاتمہ. پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اتارتا ہے فرشتوں کو ساتھ وہی کے اپنے حکم سے اوپر جس کے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی رسولوں پر. کہ ڈراؤ بے شک نہیں کوئی الہ مگر میں ہی، پس ڈرو مجھ سے. یہ میسج لے کر رسول آئے. اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو ساتھ حق کے. آسمان اور زمین کیا ہے؟ حق ہے. بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں. اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے. لک ایٹ یور سیلف. ہم ایک چھوٹے سے سپرم سے پیدا ہوئے ہیں. پھر جب وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا، یعنی اتنے حقیر سپرم سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو کھلم کھلا جھگڑنے لگتا ہے. اور چوپائے اس نے پیدا کیا ان کو تمہارے لیے، ان میں گرمی کا اور فائدے ہے، یعنی وی گیٹ وول اینڈ بلینکٹس فرام اینیملز اینڈ چوپائے، اور ان میں تم کھاتے ہو یعنی گوشت. اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جس وقت تم شام کو چگا لاتے ہو، یعنی فارم جو ان کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ہاؤ پراؤڈ دے فیل چرواہے. اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ، یعنی پیٹھ پر جانور بوجھ اٹھا کر جاتے طرف اس شہر کے، نہ تھے تم پہنچنے والے اس کو مگر مشقت کے ساتھ، یعنی تمہاری ڈیفیکلٹی یہ جانور ایزی کرتے ہیں مشقت کے ساتھ نفسوں کی. بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس ڈیفیکلٹ لائف میں ہمارے لیے اتنا ایزی سب کچھ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم سے اور کون شفقت کر سکتا ہے، کون پیار کر سکتا ہے. انما العسر یسرا. اتنی ڈیفیکلٹی کے ساتھ ساتھ آسانی بھی تو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. اور گھوڑے اور کھچر اور گدھے تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور زینت بھی ہے. اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اب آپ دیکھیے جو تم ہم نہیں جانتے میں ہمارے لیے کارز ہے، وہیکلز ہے. اگر آپ کے بیسمنٹ میں، آپ کے پارکنگ میں، آپ کے گھر کے باہر آپ کی ایک گاڑی کھڑی ہے تو یو آر ریئلی ویری 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 بلیسڈ. سوچئے وہ گاڑی ہمارے کتنے کام آتی ہے، کہاں کہاں کام آئی. Close your eyes and think about it. And if you know driving, you are more blessed. You are more blessed. آپ دیکھیے، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گاڑی عطا کی ہے، میں کہاں کہاں گئی، کن کن ایمرجنسیز میں مجھے کام آیا، کن کن وقت مجھے یہ کام آئی. کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. وہ گاڑی میں بیٹھ کر ہم گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اپنے کام پورے کرتے ہیں. لیکن کتنے دفعہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دیکھیں، اف یو ڈونٹ نو ڈرائیونگ، تو آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کے گاڑی چلا سکتے ہیں؟ نو.
But Allah subhanahu wa ta'ala made a human capable of driving a car with harmony, which can cause accidents, which can cause, اگر آپ وہ اسکل نہیں سیکھیں گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. وہ تو یہاں وہاں ٹکر مار کے, بٹ اتنی خطرناک گاڑی کو کنٹرول میں رہ کر اس کو چلانا اللہ تعالیٰ نے سکھایا, اپنا کام کروانا اللہ تعالیٰ نے سکھایا, لمبے لمبے ڈسٹینسز ٹریول کرنے اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اتنا بوجھ, جس ایک بار سوچ کر دیکھیے, ہم شاپنگ کو جاتے ہیں, اتنے سارے بیگز اٹھا کر جانا ہے, گھر کا سامان, سودا, ہیوی چاول, آٹا, ٹریولنگ میں سوٹ کیسز, یہ سب ہم کیسے ہم لے جاتے ہیں. دین ناٹ اونلی دیٹ, اس کے علاوہ پہ آپ دوسرے ٹرانسپورٹ کے مینز آف ٹرانسپورٹ دیکھیے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, جو کارگو کا سامان دیکھیے, ٹرینز دیکھیے, ریلز دیکھیے, یہ سب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم کو یہ ان کنٹرول جو ہے چلانا اور اس سے فائدہ اٹھانا, اور اللہ پر ہے سیدھا راستہ اور اس میں سے ٹیڑھا بھی ہے. یعنی اف ہم شکر ادا کریں گے تو سیدھا نہ ٹیڑھا, اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو. اب یہ ساری چیزوں کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اٹھا کے کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پھر ہم کو ہدایت دیتے. اب یہ ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا کر اگر ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں تو پھر ہم گنہگار ہیں. وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. Look at the water. If you have a glass of water in your hand or around yourself, look at it. کس نے دیا؟ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے اتارا پانی. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے. اس میں سے درخت ہے جس میں تم چراتے ہو, وہ اگاتی ہے تمہارے لیے, ساتھ اس کے کھیتی کو اور زیتون کو اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر قسم کے پھلوں میں سے. رمضان میں تو آپ دیکھیے ہر قسم کا پھل آپ کے ٹیبل پر ہوتا ہے. کہاں سے آئے, کس نے دیے, کس نے اگائے, ان کے اگنے کا پورا انتظام کس نے کیا. Is it not enough to get connected to Allah subhanahu wa ta'ala? بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی, اللہ تعالیٰ کے ہونے کی, اللہ تعالیٰ کے مرسی کی, اللہ تعالیٰ کی ہماری محبت کی, اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت کی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ ایک قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. تو کیا آپ غور و فکر کرتے ہیں؟ سوچیے. اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو, اور سورج اور چاند کو, اور ستارے مسخر کیے گئے اس کے حکم سے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. سوچئے, کیا آپ عقل رکھتے ہیں؟ اس نے پھیلا دی تمہارے لیے زمین میں مختلف اس کے رنگ. زمین میں مٹی بھی دیکھیے آپ ڈفرنٹ کلرز کی ہوتی ہے, بلیک سوئل, ریڈ سوئل, سارے ٹائپس آف سوئل اسکول اینڈ کالج میں پڑھے ہوں گے آپ. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی. سوچئے, کیا میں نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ اور وہ جس نے مقرر کیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت, یعنی سی فوڈ انجوائے کرتے ہیں. سی فوڈ انجوائے کرتے وقت کتنی دفعہ سوچا کہ کس نے اس کو پیدا کیا اور کس کے لیے پیدا کیا؟ تازہ. اور تم نکالو اس سے زیور, پرلز نکالتے ہیں. اتنا بیوٹیفلی ہم اپنے آپ کو جو ہے وی ویئر دیٹ, لیکن کہاں سے آیا؟ تم پہنتے ہو ان کو, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پھاڑنے والی ہے اس میں, یعنی پانی کو پھاڑتے ہوئے کشتیاں ٹنز اینڈ ٹنز آف سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتی ہے. اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے, یعنی اللہ کا فضل. جو چیز نہیں اگتی ہے, ایون وین آئی ایٹ, یعنی روزہ کھولتے ہو جب کھجور بھی دیکھتی ہوں, الحمدللہ لیونگ ان انڈیا, مدینے کے کھجور سے میں جو ہے روزہ کھول رہی ہوں. کہاں سے آیا وہ؟ یہ ساری چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ اور کیا کرو تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر از اے کیفیت which connects us to Allah subhanahu wa ta'ala. اگر ہم یہ سوچیں گے this is because of me, then that will disconnect you from Allah subhanahu wa ta'ala. جب ہم یہ سوچیں گے this is from Allah subhanahu wa ta'ala, I should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, that connects you to Allah subhanahu wa ta'ala. اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہ ڈگمگا جائے تمہارے ساتھ. اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین تو ہچکولے کھاتی,
اور نہریں اور راستے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی نہروں اور راستوں سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اور علامات اور 7 ستاروں کے یعنی لینڈ مارکس اینڈ ستاروں سے بھی ہم ڈائریکشنز کا پتہ کرتے ہیں, وہ راہ پاتے ہیں. کیا بھلا جو پیدا کرتا ہے مانند اس کے ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے نا. تو تم کسی اور سے دعا کیسے مانگ سکتے ہو؟ تم کسی اور سے امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم کسی اور کے سجدے کیسے کر سکتے ہو جس نے پیدا کیا اور جس نے نہیں کچھ بھی پیدا کیا؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمت کا نہیں تم شمار کر سکتے ان کو. ٹیک اے پاز, تھنک اباؤٹ اللہ کی نعمتیں. Try to pen it down on a paper. نہیں ہم پین ڈاؤن کر سکتے, نہیں پین ڈاؤن کر سکتے. Start from within yourself, your body, your hands, your fingers, even your pen, your book, your mobile, جس سے آپ سن رہے ہیں میری آواز. کن نعمتوں کو ہم کن نعمتوں کو شمار کریں گے؟ نہیں جھٹلا سکتے, نہیں شمار کر سکتے, نہیں کاؤنٹ کر سکتے. ہماری سانسیں, ہماری آنکھیں, ہماری کان, ہماری زندگی, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غفور الرحیم ہے. ساری نعمتوں کے باوجود ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں, ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کب غفور الرحیم ہے؟ when we connect back to اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جو ڈسکنیکٹڈ ہو گئے تھے وہ کنیکشن دوبارہ بلڈ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اور وہ لوگ جو بلاتے ہیں اللہ کے سوائے نہیں کوئی چیز اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی جن کو انسان بلاتا ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. چاہے چاند ہو, سورج ہو, بت ہو, جانور ہو, گائے ہو, سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے. مردہ ہے, نہیں ہے زندہ. جو قبروں میں ہیں وہ تو مردہ ہے, زندہ بھی نہیں, اور نہیں وہ شعور رکھتے کب اٹھائے جائیں گے. دے اونلی ڈونٹ نو کہ قیامت کب آئے گی اور کب وہ اٹھائے جائیں گے. الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. تو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر, ان کے دل انکاری ہے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. تکبر, میں بڑی, وہ کب ہوگا؟ جب we are disconnected from Allah subhanahu wa ta'ala. If we are connected to Allah subhanahu wa ta'ala, we know how is Allah subhanahu wa ta'ala. Tab we realize कि I'm nothing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. When we are connected to Allah subhanahu wa ta'ala and we know कि we are nothing, تو when we are nothing, تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. نہیں کوئی شک, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور وہ ظاہر کرتے, اور بے شک نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان کو کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے, انہوں نے کہا کہانیاں پہلوں کی, یعنی قرآن کے بارے میں, تاکہ وہ اٹھا لے اپنا بوجھ پورے کا پورا قیامت کے دن. اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے یہ گمراہ کر رہا ہے ان کو بغیر علم کے. خبردار کتنا برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں. تحقیق چال چلی وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, تو آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو بنیادوں سے, تو وہ گر پڑی انہی پر چھت ان کے اوپر سے. نا پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا, اور آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے. پھر قیامت کے دن وہ رسوا کرے گا ان کو, اور وہ کہے گا کہاں ہے میرے شریک, وہ لوگ تھے تم جھگڑتے. ان میں کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم, بے شک رسوائی ہے آج اور برائی کافروں پر ہے. وہ لوگ روح قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں پر, تو ڈال دیتے ہیں سلام نہ تھا ہم کر رہے ہیں کوئی برائی, کیوں نہیں, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے ہیں. قیامت کے دن کا بھی منظر بتایا جا رہا ہے, کافروں کے روح کس طرح قبض کیے جائیں گے اس دن کا بھی منظر بتایا جا رہا ہے. پھر کہا جائے گا قیامت کے دن پس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے, ہمیشہ رہنے والے اس میں, پس البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کو. یعنی تکبر, ایک بات آ گئی ہمارے دل میں, میں آئی ایم بیٹر, کہ ابلیس کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر آئی تھنک دس ہیز ٹو بی ہائی لائٹڈ اینڈ کیپٹ سم ویئر, کہ البتہ ٹھکانہ جہنم ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. تو اگر تھوڑا سا بھی تکبر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں تکبر سے, کبر سے, کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کہا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا, کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے, کیونکہ تقویٰ جس کے دل میں ہے تکبر نہیں ہوا. اور واٹ از تقویٰ؟ بیسیکلی تقویٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ
کا ڈر. اینڈ ہاؤ آئی ڈیفائن دیٹ ڈر از, ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلا دیں گے مار دیں گے, ایسا نہیں. جب اللہ تعالیٰ سے ہم کو محبت ہوتی ہے, محبت والا ڈر, یعنی میرا رب جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, وہ کہیں مجھ سے منہ نہ پھیر لے, اس کو میری یہ بات بری تو نہ لگ جائے. تو دس از تقوی, وہ ڈر کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اینڈ اللہ تعالیٰ کی محبت میں واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائکس وہ کرنا. تو جب تقوی ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی تکبر اس دل میں گھر کر ہی نہیں سکتا. اور کہا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کیا, کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے, کہتے ہیں بہت اچھا. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اس دنیا میں بھلائی ہی, اور البتہ گھر آخرت کا اچھا ہے. اور البتہ کتنا اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے. ابھی دیکھیں تقوی کیا ہے ہم دیکھ لیے, تو سب سے بہترین گھر آخرت میں متقیوں کے لیے ہے. باغات ہے ہمیشہ کے, وہ داخل ہوں گے ان میں, بہتی ہے ان کے نیچے نہریں ان کے لیے, ان میں جو وہ چاہیں گے اسی طرح بدلا دے گا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو. وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے, وہ پاک صاف ہوتے ہیں, وہ کہیں گے سلام ہو تم پر, داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے, آ جائے تیرا رب کا حکم. کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو؟ آر یو ویٹنگ فار جو ہے عذاب کا دن اور قیامت کے دن؟ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور نہیں ظلم کرتا ان پر اللہ تعالیٰ, لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے. تو پہنچی ان کو برائی جو وہ عمل کرتے, اور گھیر لیا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا, اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوائے کسی چیز کی. یعنی ابلیس نے جس طرح اپنی غلطیوں کا بلیم اللہ پہ ڈالا, ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ ہم اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم غلطی نہیں کرتے. لیکن یہ ابلیس کی صفت ہے, ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام کرتے ہیں اس کے سوائے کسی چیز کو. اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, تو نہیں رسول پر مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. رسول کا کام صرف میسج پہنچا دینا ہے, ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل فار واٹ پیپل ڈو. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت سے. طاغوت ہر غیر اللہ ہے. تو ان میں سے جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے, اور ان میں سے جو سچ ہو گئی بات اس پر گمراہی, پس چلو پھرو زمین میں, پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت پر تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے, اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے. اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی پکی قسمیں نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جو مر جاتا ہے. کیوں نہیں, ایک وعدہ ہے اس کے ذمے سچا, لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں نا قیامت کے اٹھنے پر, تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز وہ اختلاف کرتے ہیں اس میں, اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک وہ تھے وہ جھوٹے. بے شک بات ہماری کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا کہ ہم کہیں اس کو ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات امپاسبل نہیں, اللہ تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں, یعنی اللہ کے خاطر, بعد اس کے جو ظلم کیے گئے, البتہ ہم ضرور دنیا میں اچھا, اور البتہ اچھا اجر آخرت کا بڑا ہے. کاش وہ جانتے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو, ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف, یعنی رسولوں کو. پس پوچھ لو اہل علم سے اگر ہو تم نہیں جانتے. ساتھ روشن نشانیوں کے صحیفوں کے, پہلے بھی رسول آئے اور اتارا ہم نے آپ کی طرف ذکر. یہ ذکر کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے. کس کے پاس آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے قرآن ہے, تاکہ تو بیان کرے لوگوں کو جو اتارا گیا ان کی طرف, اور تاکہ وہ غور و فکر کرے. کس پر غور و فکر کرے؟ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ غور و فکر کرے, اور ہم کیا ہے وہ غور و فکر کرے. دونوں چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس رب سے جوڑ لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو بھی پہچانے, خود کی اہمیت کو بھی پہچانے, اور پھر ہم اپنے اس رب سے جڑ جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى, یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى, قد راقك الصفا صفا الصفا, وطاب وفد الهنا, قد راقك الصفا